السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ کیا اسلام میں جنم دن منانا یعنی برتھ ڈے منانا جائز ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربع اور بزرگان دین تک کسی سے بھی جنم دن یعنی برتھ ڈے منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میرے اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ برتھ ڈے منانا یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو غیروں کا طریقہ اپنانا جائز نہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ برتھ ڈے یہ ان انگریزوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی کی خوشی میں یہ انگریز کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، آج کا یہ بے غیرت مسلمان بھی جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان انگریزوں کے رسم کو خوشی کے ساتھ مناتا ہے۔ جب کسی پیدائش کی تاریخ یا دن آ جاتا ہے تو اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اور پھر بڑی دھوم دھام سے موم بتیاں جلا کر مخصوص قسم کا کیک کاٹا جاتا ہے۔ مسلمانوں سنو میرے نبی کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہ تم جن پیدائش والے دن پر خوشی مناتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا 1 برس کم ہو گیا، وہ اپنی موت اور آخرت کے زیادہ قریب ہو گیا، پھر خوشی کس بات کی مناتے ہو؟ یہاں تو افسوس کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ پورے سال میں نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، لیکن کسی بھی روایت میں نہیں آتا ان حضرات نے سال کے پورا ہونے کے موقع پر کوئی خاص اہتمام کیا ہو یا باقاعدہ جنم دن وغیرہ منایا ہو۔ دوستو، جنم دن میں غریبوں کو کھانا کھلانا، صدقہ دینا، نفل عبادات کرنا، دعا و استغفار کرنا، یہ سب باعث ثواب اور شرعاً مطلوب ہے، لیکن کیا ضروری ہے یہ کام اسی تاریخ میں ہی کیے جائیں؟ 1-2 دن آگے پیچھے کر دیں تاکہ مغربی رسموں کی تقلید لازم نہ آئے۔ دوستو، زندگی ایک عظیم نعمت اور عطیہ خداوندی ہے، اور اس کا صحیح استعمال انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اسے ضائع کرنا انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے ہر قول و عمل کا اللہ رب العزت کے سامنے پورا حساب دینا ہے۔ اس لیے ضروری ہے انسان ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس بات کو بخوبی سوچ بچار لے کہ جس کام کو وہ کر رہا ہے اور جس رسم کو اپنا رہا ہے، کیا اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے بچائے اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔